جی السلام علیکم، ریل اسٹیٹ بزنس کلب کے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا سال 2021 آلموسٹ اینڈ ہو گیا ہے اور نیا سال 2022 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی زندگی دی کہ ہم نے پورا ایک سال الحمدللہ مکمل کیا اور ایک نیا سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پچھلے سال میں جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، جتنا کام ہم نے کیا، جتنی بھی زندگی کے نشیب و فراز ہم نے دیکھے، اس سب کے لیے اللہ کا شکر۔ پچھلے سال کے اندر جو آپ لوگوں نے بزنس گول سیٹ کیے تھے، اپنے لائف گول سیٹ کیے تھے، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایویلیویشن کرنی چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال جو ڈیسائیڈ کیا تھا ہم اپنی زندگی میں حاصل کریں گے، کاروبار میں حاصل کریں گے، کیا اس میں سے کتنے گولز ہم نے اچیو کیے ہیں، کتنے گولز ہم نے اچیو نہیں کیے ہیں، یا ہم نے چاند پر کمن ڈالی تھی تو ہم کیا ستاروں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ یہ ایویلیویشن تو ہر انسان نے اپنی اپنی کرنی ہے۔ میری صرف فکر آپ کو اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے کہ آپ کی توجہ اس کے اوپر ہو کہ پچھلے سال جو کام ہم لوگوں نے سوچا وہ کام کتنے پرسنٹ ہوا، اور جو کامیابی آپ کو ملی وہ کن ایکشن سٹیپس کے مطابق ملی، اور جو کامیابی یا کچھ جو ایریا آپ اچیو نہیں کر سکے تو لیٹس ایویلیویٹ کہ وہ کام ہم کیوں نہیں کر سکے۔ کام کو اپنے بہتر کرنے کے لیے ہم آج کا جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے دیٹ از گول سیٹنگ 2022، اور ہم نے پچھلے سال ریل اسٹیٹ بزنس کلب کے آفس میں بھی ایک ایونٹ کروایا تھا، جس میں ہم نے جتنے بھی ہمارے ریل اسٹیٹ بزنس کلب کے ممبرز تھے ان کو گول سیٹنگ کروائی تھی، اور کل انشاءاللہ ہم پھر اپنے آفس کے اندر ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں 2022 کے گول ہم اپنے ممبرز کو بنوائیں گے، گول سیٹنگ کروائیں گے، اور اس کو اچیو کرنے کا پورا ایک پروسیجر جو ہے وہ ان کو ہم بتائیں گے۔ اور میری جو آج کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے کہ گول سیٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، گول سیٹنگ کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ گول سیٹنگ کا ریل اسٹیٹ کے کاروباری جو لوگ ہیں، ریئلٹرز ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ڈیولپرز ہیں، بلڈرز ہیں، کوئی بھی ہو، انڈیویجول سے لے کر بڑی ٹیم تک، آرگنائزیشن تک، کمپنی تک، گول سیٹ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا گول سیٹ کرنے کی امپورٹنس کیا کیا ہوتی ہے۔ میں آج اس کی 10 امپورٹنٹ ریزنز کے اوپر بات کروں گا۔ تو گول سیٹنگ سے پہلے میں بنیادی طور پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی گول بھی بغیر مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہر گول کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے بزنس گولز اچیو کرنے ہیں، اینڈ بزنس گولز فائنینشیل ٹرمز کے اندر بھی ہوتے ہیں، بزنس گولز مثبت امپیکٹ کریٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، بزنس گول لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، بزنس گول لوگوں کو نوکریاں دینے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے تاکہ جو آپ بزنس کا مقصد ہو وہ بڑا ہو، اور اس کے اوپر آپ کے بزنس گولز ہوں ایک سال کے کہ آپ نے اس سال میں کیا اچیو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے گول سیٹ کرنے کے جو بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ گولز، آپ خواب جتنا بڑا مرضی دیکھیں، لیکن گولز جو ہوتے ہیں، سالانہ گولز جو آپ رکھتے ہیں، یہ اچیویبل گولز ہونے چاہیے۔ اور جو بھی گول آپ سال کا سیٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، تو ایک ریئلٹر ہے وہ یہ سیٹ کرتا ہے کہ میں نے ایک سال کے اندر 100 ڈیلز کلوز کرنی ہے، 100 ڈیلز کو کلوز کرنا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا اس کا کہ اس میں یہ ہوگا کہ 100 ڈیلز اگر کلوز کرنی ہے تو منتھلی کتنی ڈیلز کلوز کرنی ہے، مطلب 6 مہینے کی کتنی ڈیلز کلوز کرنی ہے، کوارٹرلی کتنی ڈیلز کلوز کرنی ہے، اور پھر اسی طرح ایک مہینے میں ڈیلز کتنی کلوز کرنی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ 10 ڈیلز ایک مہینے میں ایک ریئلٹر نے کلوز کرنی ہے، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا جائے گا کہ 10 ڈیلز کو کیسے کلوز کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے, کتنے نئے لوگوں تک ہمیں ایکسیس حاصل کرنی ہے, کتنے نئے لوگوں سے بات کرنی ہے, کتنے نئے لوگوں سے ملنا ہے, اور پھر ان کے ساتھ ہم مطلب ایک میتھس کے مطابق یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ 10 ڈیلز کو منتھلی کیسے کلوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے, مارکیٹنگ کمپنی یہ گول سیٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹ ہے, جو بھی پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں, تو اس کے 70-80 یونٹس ہیں, وہ 80 یونٹس ہم نے اس سال میں بیچنے ہیں. تو مارکیٹنگ کمپنی وہ ساری اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے گول سیٹ کرے گی, اور پھر اپنی پوری ایک حکمت عملی اسٹریٹجی, پہلے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی, پھر سیلز اسٹریٹجی کو میئریبل انداز میں کر کے پھر اس کے اوپر ایکشنز تیار کرے گی اور ایکشن کریں گے. مطلب گولز سیٹ کرنے کا جو ایک سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اس کو اچیو کرنے کی موٹیویشن آتی ہے, کیونکہ آپ خود اس گول کو سیٹ کرتے ہیں اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے لیے, اپنے بزنس کو بلڈ کرنے کے لیے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ایکشن پلان آپ کو چاہیے ہوتا ہے, وہ ایکشن پلان پھر آپ تیار کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو گول سیٹنگ, دیکھیں دنیا میں یا ہم اپنے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی بھی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم 5 سے 10% لوگ ایسے ہوں گے جو گول سیٹ کرتے ہیں, اپنے سال کے گول سیٹ کرتے ہیں کہ یہ گولز ہم نے اچیو کرنے ہیں. ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو بعد میں کسی بھی وجہ سے گولز سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور توجہ ان کی بکھر جاتی ہے اور وہ اپنے گولز سے ہٹ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں خود اس طرح کی بڑی ایکسپیرینسز کی ہیں, کئی دفعہ گول سیٹ کیے ہیں اور پھر توجہ بکھر گئی اور مطلب کام کرتے رہے لیکن اپنے گولز سے ہٹ گئے. تو اب بہرحال ہم لوگ اپنے گولز پہ فوکس ہو کے کام کرتے ہیں, اور کل جتنے بھی ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کے ممبرز ہمارے آفس میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے سمبل پراپرٹیز کا کیس سٹڈی بھی ان کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے کہ پچھلے سال جو ہم نے اپنے بزنس گولز رکھے تھے اس میں سے کتنے پرسنٹیج ہم نے کامیابی حاصل کی اور کتنی پرسنٹ ہمیں کامیابی نہیں ملی, اور جو نہیں ملی کیوں نہیں ملی. اس طرح ایک کیس سٹڈی ان کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ ہر بندہ اس بات پہ یقین کرے کہ گول سیٹ کر کے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. گولز آپ کو آگے پش کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں. اگر آپ نے گول ہی نہ رکھا ہو تو انسان سست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کسی گولز کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو روز صبح آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ سستی کا شکار نہیں ہوتے, فوراً سے باہر نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج آپ کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اگلے 6 مہینے میں, اگلے 3 مہینے میں یہ اچیو کرنا ہے, اور میں نے اتنا کام کر لیا ہے اور اتنا کام میں نے آج کرنا ہے, اتنا کام میں نے آگے اور مزید کرنا ہے. سو گول سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو آگے کی طرف پش کرتی ہے اور آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں, محنت کرتے رہیں. گول سیٹ کرتا ہی وہ ہے جو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے. سو سب سے پہلی بنیادی چیز آپ کے اندر خواہش, اور پھر آپ گول سیٹ کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, گول سیٹ وہ کرتا ہے جس نے اپنے لیے کامیابی کو مقدر کیا ہوتا ہے, سوچا ہوتا ہے, پورا یقین رکھا ہوتا ہے کہ میں اس گولز کو حاصل کروں گا اور اس طرح سے مجھے کامیابی ملے گی, ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے گول وہ لوگ سیٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے لیے کامیابی کو سوچا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ موٹیویٹ رہتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. پھر گول سیٹ کرنے کا ایک تیسرا بڑا فائدہ جو ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکانزم آپ کے پاس آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 1 سال کا گول سیٹ کیا, اس کو 6 مہینے پہ ٹرانسلیٹ کیا, اس کو 3 مہینے پہ ٹرانسلیٹ کیا, تو اب 3 مہینے میں جو گول آپ نے حاصل کرنا ہے یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ویکلی کریں گے, ٹھیک ہے. ویکلی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور ڈیلی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. روز آپ نے جتنا کام کیا ہے وہ آپ کسی طرح بھی میئریبل انداز کے اندر اس کو ڈالیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ اپنے کام کی, اپنے فوکس کی, اپنی ایفرٹس کی اکاؤنٹیبلٹی کر پائیں گے. سب سے بڑا دنیا میں انٹرپرینورز کو جو چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بہت بڑے خواب ہوتے ہیں ان کے, اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو گولز بناتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکانزم ہوتا ہے وہ ان کا کمزور ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے سرکل میں سے کسی بندے کو اپنا اکاؤنٹیبل پارٹنر بنائیں. کوئی ایسا پارٹنر بنائیں جو
جس کو آپ بتائیں کہ آپ یہ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ویکلی آپ اپنی پروگرس اس کے ساتھ شیئر کریں کہ اس ہفتے میں میں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے وہ آپ کے اوپر ایک سوشل پریشر بھی بنے گا. آپ اپنے ایک دوست کے سامنے کبھی بھی مطلب گرنا نہیں چاہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی میکنزم جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے گول سیٹنگ سے. گول اگر آپ نے بنائے ہوئے ہیں تو تبھی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نا. گولز ہی نہیں بنائے، بس آزاد ہے، ہر طرح سے آزاد ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آزاد بندہ جب جی چاہے سوئے، جب جی چاہے کام کرے، جب جی چاہے ویکیشن کرے، جب جی چاہے کچھ بھی کرے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے توجہ بکھر جاتی ہے، اور توجہ بکھرنے سے پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے گولز یا اپنے جو بزنس ایمبیشیس ہوتے ہیں، جن چیزوں کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور لوگ زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد میئربل سسٹم. دیکھیں نا، آپ گول سیٹ کریں گے تو اس کو میئر کریں گے نا. گولز جب بندہ سیٹ کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں اپنی ورکنگ کو، اپنی ایفرٹس کو، اپنے فوکس کو ایڈجسٹ ری ایڈجسٹ کروں اور اس کو میئر کرتا رہوں کہ کیا میں صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہوں. میرے ایک استاد ہیں سلیمان احمد صاحب نے، انہوں نے ہمیں گول سیٹنگ کے اوپر جو بات سمجھائی سکھائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گن یوں پکڑ کے ہمیں دکھائی. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ 1000 فٹ دور آپ کوئی نشانہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر آپ اس کو تھوڑا سا یوں کر دیں گے نا تو نشانے سے آپ کئی فٹ دور جو ہے نا چلے جائیں گے، آپ کا نشانہ بالکل آؤٹ ہو جائے گا. سو جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو گول کی ڈائریکشن میں جانا ضروری ہے. اس چیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو میئر کر سکیں، اپنی ایفرٹس کو میئر کر سکیں، اپنے کام کو میئر کر سکیں. ہم کمپنی کا اگر گول سیٹ کیا ہے تو کمپنی کے گول کو میئر کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم انڈیویجول کے طور پہ ہم نے گول سیٹ کیا ہے تو ہم اس کو میئر کر سکیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مارکیٹنگ کمپنی ہے، چاہے وہ ڈیولپر کمپنی ہے، چاہے وہ بلڈر ہے، اس نے اپنی ٹیم کو اپنے بزنس کے کچھ گول سیٹ کرنے ہیں اور پوری ٹیم کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے انسینٹیوز اٹیچ کرنے ہیں، اس کو ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ کرنا ہے اور ان ساروں کو پش کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کے پاس میئربل، ان کو میئر کرنے کا کوئی میکنزم ہو، تبھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چوتھی بڑی اہم چیز ہے. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کہ گول سیٹ نہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح متحرک نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ ایکشن نہیں لیتے، ڈیسیجنز نہیں لیتے، لیکن کمپیریٹیولی جو فیصلے مطلب جو جن لوگوں نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ فیصلہ سازی میں زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایکشنز کی طرف زیادہ فوکس رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گول بنایا ہوا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، اور اس گول کو اچیو کرنے میں ہم کتنا فلرش ہوں گے، ہمارا بزنس کتنا بڑھے گا، اور اس سے مثبت امپیکٹ کمیونٹی کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر کتنا آنا ہے، یہ چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو گول سیٹنگ کی ایک انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو متحرک رکھتے ہیں. اور چھٹی جو اہم چیز ہے دیٹ از پریورٹیز. دیکھیں، جس بندے نے زندگی میں گول ہی نہیں سیٹ کیا ہوا، کسی مقصد کسی ڈائریکشن میں ہی نہیں جا رہا، اس کی پریورٹیز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اس کی پریورٹیز بہت تیزی سے بدلیں گی. اس کو کوئی بندہ کہے گا یار وہاں بڑی زبردست چیز چل رہی ہے، آؤ وہاں دیکھنے چلتے ہیں، وہ ادھر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو کہیں اور سے کوئی آپشن اپرچونٹی نظر آئے گی، وہ ادھر چلا جائے گا، اپنا وقت ضائع کر دے گا اس سے. لیکن جب اس نے اپنا ایک فوکسڈ گول سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر فوکس ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے گول زندگی میں سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کے گولز سیٹ نہیں ہوتے، پری ڈیفائنڈ گول پہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کی پریورٹیز بہت تیزی سے بدلتی ہیں، فلیکچویٹ کرتی ہیں، اور مطلب جس کی وجہ سے ان کا وقت زندگی کا بہت زیادہ گزر جاتا ہے اور وہ اس طرح کی کامیابیاں نہیں حاصل کر پاتے جس طرح کی کامیابیاں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن گول سیٹ کرنے سے تو آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ آپ یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ساتویں اہم چیز ہے وہ ہے کہ جو بندہ گول سیٹ کرتا ہے اس کے پاس زندگی کے اندر، اس کیریئر کے اندر، اس سیلنگ کے اندر کوئی معنی تو پیدا ہو جاتا ہے نا. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا کیا مطلب ہے، میننگ کیا ہے اس کا. مطلب ہم ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، کل انشاءاللہ ہم گول سیٹنگ کی ورکشاپ کرا رہے ہیں، آپ اس میں تشریف لائیں. اب اس میں اگر آپ سیٹ کرتے ہیں گول کہ یار ہم نے
इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस 1 करोड़ रुपया उसमें हमने कमाना है, तो 1 करोड़ रुपये से आखिर कुछ और कोई मकसद भी तो अचीव होगा ना। उससे आपकी फैमिली सर्व होगी, उसमें आप खुद सर्व होंगे, उसमें आपके साथ जुड़े हुए और बहुत सारे कमज़ोर लोग सर्व होंगे, ठीक है। तो गोल सेट करने से आपकी ज़िंदगी में मकसद का अंसर जो है वो झलकना शुरू हो जाता है। और 8वीं चीज़ मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। प्रोग्रेस को जब आप ट्रैक करना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आप मुतहरिक ज़िंदगी गुजारते हैं। रोज़ की ज़िंदगी आपकी बामकसद होती है और आप उसको एक डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। और जो फाइनल पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि गोल्स आपको आपके मोराल को बुलंद रखते हैं। देखिए, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर एक गोल्स हम कुछ ले आते हैं कि ये हमने हासिल करना है, तो उसके साथ मकसद, उसके साथ माना जुड़ जाता है। और ये वो चीज़ें हैं जो एक इंसान का मोराल बुलंद रखते हैं। आप रियल एस्टेट सेक्टर में जाएं, बहुत सारे लोगों को मिलें, तो आपको कुछ लोग बड़े मुतहरिक, बड़े एनर्जी वाले नज़र आते हैं, और कुछ लोग मीडियोकर, एवरेज सी बातें करते हैं और एवरेज सी उनकी एनर्जी होती है, और कुछ लोग आपको बिल्कुल डाउन नज़र आते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें अगर आप डीप डाउन जाएं, उनसे गुफ्तगू करके देख लें, उनसे सवालात करके देख लें, तो आपको पता ही चलेगा। ये जो बहुत मुतहरिक लोग होते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस के अंदर कुछ गोल्स सेट किए हुए होते हैं और उनकी परसुएशन में लगे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और इन सम एक्सटेंट उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं। हर इंसान को कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला कहता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सो आप ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे, जिस गोल को सेट करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात भी आपकी मदद करेगी और आप उस गोल को अचीव करेंगे। आपका मोराल बुलंद रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी एक और अहम फाइनल 10वीं जो फाइनल चीज़ है कि आपको बताने जा रहा हूँ कि आप के अंदर प्रोग्रेसिव सोच पैदा होगी। और जैसे जैसे आप अपने आप को मेजर करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है। और आप प्रोग्रेसिव सोच के मालिक जब बन जाते हैं तो आप अपने हर दिन को, हर हफ्ते को, हर महीने को नापते हैं, तोलते हैं, ट्रैक करते हैं कि इस महीने में मैंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या मेहनत की है, क्या काम किया है। और अगर इस महीने में ये काम मेरा उतना नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था, तो आप अगले महीने अपनी रूटीन को, अपनी हैबिट्स को और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा सेल्स कॉल्स करना शुरू करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू करते हैं और ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, अपने इल्म को बेहतर करते हैं, बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, ताकि आपका मोराल बुलंद रहे, आप अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकें। उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको जो गोल सेटिंग के मोटिवेटर फैक्टर्स बताए हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। और आप जितने भी हमारे जो रियल एस्टेट के लोग हमें देख रहे हैं, आप रियल एस्टेट बिजनेस क्लब का पार्ट बने, मेंबर बने। हम बीइंग मेंबर आपके लिए कुछ बड़ी स्पेशल सर्विसेज और बड़ी स्पेशल लर्निंग जो है ना लेके आएंगे, नेटवर्किंग आपको कराएंगे, सर्टिफिकेशन आपको देंगे। और कल क्या हमारे ऑफिस में जो इवेंट हो रहा है, आप उनमें से जो लोग शामिल होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया।